السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ آپ لوگ ہمیں بھی اور بچوں کو بھی بڑا پیار محبت دیتے ہیں اور ویڈیو کو بھی پسند کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو خوش رکھے اور اسی طریقے سے ہم تمام کو محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیے، جو حافظ ارشد علی کا جو میرا چینل ہے، میں نے اس کے اندر نماز کا کورس چلا رکھا ہے، اور آج اس میں سے میں روک کے ایک ویڈیو کی اندر ایک چیز کی وضاحت کرنے آیا ہوں کہ لوگ آج کے دور کے اندر پریشان کیوں ہیں، پریشانیاں کیوں آ رہی ہے، کس وجہ سے آ رہی ہے اور ہمارا کیا نتیجہ ہے۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی صحیح کہنے کی اور ہم تمام کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں تمام حضرات سے درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ویڈیو کو بیچ میں چھوڑ کر نہ جائیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کو ویڈیو کے اندر ایسی کون سی بات آپ کے سمجھ میں آ جائے یا آپ کا ہدایت کا ذریعہ بن جائے کہ آپ کو وہ عمل پہ کھڑا کر دے، کیونکہ بندہ تو صرف نصیحت کر سکتا ہے، سمجھا سکتا ہے، لیکن ہدایت اس کو ملے گی جس کو اللہ چاہے گا، جس کو اللہ چاہے گا اس کو ہدایت ملے گی۔ تو آپ ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اور دیکھنے کے بعد ایک دو گروپ میں ضرور شیئر بھی کر دیں تاکہ آپ کے ذریعے سے لوگوں تک یہ پیغام پہنچ جائے جو آج میں آپ کے سامنے دل بھرا پیغام لے کر آیا ہوں کہ امت پریشانیوں کی دلدل میں پھنسی ہوئی ہے، لیکن اس امت کے بات سمجھ میں نہیں آتی کہ آخر کار ہمارے پاس پریشانیاں کیوں آ رہی ہیں اور کس وجہ سے آ رہی ہیں، ہمیں کیا کرنا ہے، ان پریشانیوں کا حل کیا ہے۔ ہم جو ہیں ایک دوسرے سے اپنی پریشانیاں شیئر کرتے ہیں، حالانکہ آپ اس کو اپنا سمجھ کر بات بتاتے ہو، لیکن وہ آپ کی بات پنچایت کے اندر آپ کی مذاق بناتا ہے۔ اگر ہم اپنا دل کا درد، اپنی دل کی باتیں، اپنی پریشانیاں بجائے اگر ہم بندوں کے اگر اللہ رب العزت کے سامنے رکھ دیں تو یقین ماننا کہ آپ کا جو دل ہے، جو پریشانیوں کے اندر مبتلا ہے، جو ڈپریشن سے آپ کا دماغ پریشان ہے، جب آپ اللہ تبارک و تعالی کو اپنے درد بتاؤ گے، اپنی بات بتاؤ گے، اپنی پریشانی بتاؤ گے، تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا دل اتنا ہلکا ہو جائے گا کہ آپ سمجھ بھی نہیں سکتے۔ اور ظاہر بھی یہی ہے کہ پریشانی دینے والا بھی وہی ہے اور نکالنے والا بھی وہی ہے، تو کیوں نہ پریشانی جب آئے ہم اللہ تبارک و تعالی کے سامنے رجوع کیوں نہیں ہوتے۔ حالانکہ اگر ہمیں کوئی بیماری ہے، کوئی پریشانی ہے، تو سب سے پہلے ہمیں اللہ کے سامنے رونا ہے، گڑ گڑانا ہے، اپنے گناہوں سے ندامت ہو کر اللہ رب العزت کے سامنے ہمیں پیش ہونا ہے کہ یا اللہ، یہ پریشانی، یہ آزمائش ہے اور یہ آزمائش سے مجھے نجات عطا فرما، اور
دعا بھی اس وقت کرو جب پوری دنیا سو رہی ہو، صرف آپ ہو اور آپ کا رب ہو، پھر دیکھیے کہ انشاءاللہ آپ کی پریشانیاں کس طریقے سے دور ہوں گی۔ سب سے پہلے ریزن تو یہی تھا کہ جب بھی کوئی پریشانی آئے، کوئی مصیبت آئے، تو ہمیں اللہ تبارک و تعالی کے سامنے رجوع ہونا ہے، اللہ تبارک و تعالی کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اللہ تبارک و تعالی کے سامنے دعا استغفار کرنا ہے۔ اب دیکھیے، جیسے کہ ہماری یہ باڈی ہے، اس کو ہم دن کے اندر 3 مرتبہ کھانے کو دیتے ہیں۔ کیوں دیتے ہیں؟ تاکہ یہ محفوظ رہ سکے، تاکہ یہ بھوکی نہ رہے، اور ہم تو نہ جانے پورے دن کیا سے کیا کھاتے پیتے رہتے ہیں، اللہ کی نعمتیں لٹاتے رہتے ہیں، اور ہم اپنے آپ کو اندازہ لگائیں کہ ہم اللہ کی کتنی نعمتیں استعمال کرتے ہیں، ہر لمحہ ہم اللہ کی نعمت استعمال کرتے ہیں، ہم شکر کتنا ادا کرتے ہیں۔ پھر ذرا پہلی بات تو یہ بیٹھ کر آپ غور سے سوچے کہ میں جو دن بھر میں اتنا کھا رہا ہوں، میں اتنا پی رہا ہوں، کہ اللہ تبارک و تعالی کا شکر کتنا ادا کرتا ہوں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ باڈی کے لیے ہم اتنا خرچ کرتے ہیں اور اتنا کھاتے ہیں، اتنا پیتے ہیں، پھر بھی پریشان ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ جو اس باڈی کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے جو روح کو ڈالا ہے، جس سے ہم بولتے ہیں، جس سے ہم بات چیت کرتے ہیں، روح کے ذریعے ہم ہاتھ پیر ہلاتے ہیں، کام کرتے ہیں، اگر انسان کے اندر سے یہ روح نکال لی جائے تو یہ خالی باڈی کسی کام کی نہیں ہے میرے بھائی، یہ خالی باڈی کسی کام کی نہیں رہے گی۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب تک آپ اس کو غذا نہیں دو گے، اس روح کے اندر غذا نہیں جائے گی، تو یہ ظاہر سی بات ہے پریشانیاں تو آنی ہیں۔ اب آپ میری بات سمجھ رہے ہوں گے میں بولنا کیا چاہنا چاہتا ہوں، میں کیا بولنا چاہ رہا ہوں، آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ ہم باڈی کو دیتے ہیں کھانے کے لیے تاکہ ہمیں بھوک نہ لگے، پیاس نہ لگے، اور حالانکہ بھوک لگتی ہے تو ہم فوراً کھانا کھا لیتے ہیں، پیاس لگتی ہے ہم پانی پی لیتے ہیں، ہمیں جس چیز کی تڑپ ہوتی ہے ہم وہ چیز استعمال کر لیتے ہیں، لیکن یہ جو باڈی ہے اس کو بھی تو غذا کی ضرورت ہوگی، اس کو بھی تو کھانے پینے کی ضرورت ہوگی، ہم اس کو کیوں نہیں دیتے؟ آج ہم نے قرآن کریم کو صرف اور صرف رمضان کے لیے بنا رکھا ہے، اور اللہ معاف کرے یا پھر میتوں کے لیے ہم نے قرآن کریم کو بنا رکھا ہے۔ میرے بھائیوں بات یاد رکھنا، قرآن کریم سے ہم نے مرنا تو سیکھا ہے لیکن جینا نہیں سیکھا۔ قرآن کریم سے ہم نے، قرآن کریم ایک ایسی واحد کتاب ہے، ایک ایسی عظمت کتاب ہے، یہ ایسی عظمت رکھتا ہے یہ کہ اگر ہم اس کو پڑھیں گے، اس کو سمجھیں گے، یہ ہمیں بلندیوں تک پہنچا دیتا ہے، لیکن اگر ہم نے اس کو پیٹ پیچھے ڈال دیا، اس کی پرواہ نہیں کری، تو میرے بھائیو یاد رکھنا یہی ہمارا تباہی اور بربادی کا ذریعہ بن جائے گا۔ آج کتنے نوجوان ایسے ہیں کہ جن کا رمضان مبارک کے اندر قرآن کریم کھلا تھا، لیکن آج تک ان کا قرآن کریم نہیں کھلا۔ میرے بھائیو اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے کل قیامت کے دن جا کر؟ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم کیسا سامنا کر پائیں گے کہ ہمارے سے صرف اور صرف 10 سے 15 منٹ قرآن کریم کے لیے نہیں نکل سکتے؟ کیا ہم اتنا نہیں کر سکتے کہ روزانہ فجر کی نماز کے بعد ہم 1 یا 2 رکوع کی تلاوت کر لیا کریں؟ اگر آپ ایسا کرو گے تو انشاءاللہ آپ کو دلی سکون ملے گا۔ آج ہم لوگوں کے پاس جاتے ہیں کہ جی فلاں نے کرا رکھا ہے، فلاں نے یہ کرا دیا، کاروبار ٹھپ ہو گیا۔ بھائی جو بے برکتی جو آئی ہے وہ آپ کے گناہوں کی نحوست سے آئی ہے۔ اگر ہم قرآن کریم کو
اپنا دوست بنا لیں گے تو یقین جانیے کہ آپ اس کے بغیر پھر رہ نہیں پاؤ گے، کہ قرآن کریم کو اپنا ساتھی بنائیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کریم کو سیکھے اور سکھائے۔ قرآن کریم سے جس نے سچا عشق کیا، جس نے سچا پیار کیا، اللہ تبارک و تعالی نے اس قرآن کریم کی برکت سے ان کو بلندی عطا فرمائی۔ اب دو چار مثال دیتا ہوں کیونکہ انسان تو پیار کرتا ہی ہے، اور اب بتاتا ہوں کہ کس کس نے کون پیار کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے ان کو کہاں سے کہاں پہنچایا۔ مثال کے طور پر آپ دو کتابیں اٹھائیے، ایک قرآن کریم اور ایک سمپل سی کوئی کتاب اٹھائیے، حالانکہ جو دونوں کے اوپر گتا چڑھا ہوا ہے وہ ایک ہی کمپنی سے بن کر آیا ہے اور ایک ہی جگہ سے بن کر آیا ہے، لیکن اس گتا جب گتا کٹا، اس گتے نے قرآن کریم سے پیار کیا، اور وہ گتا کٹا، اس نے ایک بک کے اوپر چپکا دیا گیا اس گتے کو، لیکن وہ گتا، ان گتوں کے اندر زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ آپ اس والے گتے کو، آپ چاہے ناپاکی کی حالت میں ہو، پاک ہو، کیسے بھی ہو، آپ جو سادی کتاب ہوتی ہے آپ اس کو ویسے بھی چھو سکتے ہو، لیکن قرآن کریم چاہے آپ پاک بھی ہو، آپ بغیر وضو سے اس کے غتے کو ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ اتنا بڑا مقام ہے کہ جس نے قرآن کریم سے سچا عشق کیا، سچا پیار کیا، اللہ تبارک و تعالی نے اس کے مقام کو بلند فرمایا۔ اسی طریقے سے کاغذ نے پیار کیا، اللہ نے قرآن کریم کی برکت سے کاغذ کو بلندی عطا فرما دی۔ آپ ایک کاغذ لیجئے، آپ اس کو جس طرح چاہے رکھ لیں، لیکن قرآن کریم والا کاغذ آپ اس کو سینے سے لگاؤ گے، آپ اس کو بوسہ دو گے، آپ اس کو پیار کرو گے، آپ اس کو وضو کر کے چھو گے، بغیر وضو کی اجازت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے کپڑا جو ہوتا ہے، کپڑا وہ ایک ہی تھان میں سے کٹ رہا ہے، ایک ہی کمپنی سے آ رہا ہے، ایک ہی دکان سے آ رہا ہے، لیکن کچھ ٹکڑا کاٹا گیا، قرآن کریم کے لیے کاٹا گیا، اب اس کی نسبت قرآن کریم سے ہو گئی، اب اس کی بھی اجازت نہیں ہے کہ ہم اس کو بغیر وضو کے ہاتھ لگائیں۔ اب اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جس بندے نے، جس انسان نے قرآن کریم سے پیار کیا، قرآن کریم سے عشق کیا، اللہ تبارک و تعالی نے اس کو قرآن کریم کا حافظ بنایا، اسی شخص کو قرآن کریم کا قاری بنایا، اسی شخص کو قرآن کریم کا قرہ بنایا، اور بڑے بڑے قرہ بنائے اللہ رب العزت نے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے قرآن کریم سے پیار کیا، قرآن کریم سے عشق کیا۔ میرے بھائیو، بات یاد رکھنا، اگر آپ قرآن کریم سے سچا عشق کرو گے، سچا پیار کرو گے، جو آپ کی دل کی پریشانیاں ہیں، دل کی دھڑکنیں ہیں، یہ دل کی جو پریشانیاں کے اندر آپ مبتلا ہو، اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کی برکت سے آپ کی پریشانی کو ختم فرمائے گا، اور آپ کے گھر میں بے برکتی کو دور فرمائے گا، آپ کے گھر میں برکتوں کا نزول ہوگا۔ تو قرآن کریم کا اتنا بڑا اعجاز موجود ہے۔ قرآن کریم کا جو ساتھی بن گیا، اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اس کو قرآن کریم، اگر ایک حافظ قرآن کو جہنم میں جانا پڑ گیا کسی وجہ سے، یاد رکھ لینا اس کے سینے تک جہنم کی آگ نہیں پہنچ سکے گی۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے سینے میں پورا قرآن کریم موجود ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کریم کی قدر کریں، عزت کریں، اور اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں، اس کو صحیح پڑھنے کی کوشش کریں، سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کریں، تو پھر دیکھیں میرے بھائی، آپ کی زندگی کے اندر کتنا سکون ملے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ کتنا سکون آپ کی زندگی میں آ جائے گا۔ اور قرآن کریم کا پڑھنے کا ثواب اتنا بڑا ثواب ہے کہ ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے،
لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے، اور اس پر آپ کو 30 نیکیاں مل گئیں۔ اگر آپ روزانہ دکان پہ جانے سے پہلے اگر آپ 1 یا 2 رکوع کی تلاوت کر کے اگر چلے جائیں تو کتنا بڑا نفع ہوگا، کتنی نیکیاں آپ کے کھاتے میں لکھی جائے گی۔ اور آج ہم اپنی بیٹیوں کی شادیاں کرتے ہیں، ان کو جہیز کے اندر قرآن کریم دیا جاتا ہے، بعض لڑکیوں کے 3 بچے ہو جاتے ہیں، 4 بچے ہو جاتے ہیں، جہیز کا سارا سامان استعمال ہو گیا، بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ قرآن کریم کھول کر نہیں دیکھا کہ قرآن کریم ہے کیا چیز، کیسا ہے۔ ہم روزانہ ٹیلی ویژن پر کپڑا پھیرتے ہیں، اس کو دھوتے ہیں اور کپڑے کو دھو کر پھر لگاتے ہیں تاکہ گندگی نہ پھیلے، گھر کی صفائی کرتے ہیں، اپنے بیڈ روم کو سجاتے ہیں، گھر کو سجاتے ہیں، گھر کو صاف ستھرا رکھتے ہیں، لیکن کبھی سال کے اندر اتنا تو دیکھ لیا کرو کہ قرآن کریم کا جو جزدان ہے اس پر کتنا میل جمع ہوا ہے۔ آج ہم نے قرآن کریم کو ایسی جگہ رکھ دیا ہے پیک کر کہ جیسے اس کی ضرورت پڑنے والی نہیں ہے۔ آج ہمارے گھروں کے اندر بڑے بڑے ٹیلی ویژن لگ گئے ہیں، جو قرآن کریم رکھنے کے لیے ہمارے گھروں کے اندر جگہ نہیں ہے۔ ابھی چند مہینے یا چند سال پہلے ایک ویڈیو میرے پاس آئی، اور ویڈیو بھی کیا کہ اس سے کچھ سبق حاصل ہوا کہ ایک انسان نے ایک امام صاحب کی دعوت کری اور امام صاحب کو کچھ پیسے پڑے وہ ملے، اور امام صاحب نے وہ پیسے اٹھا کر قرآن کریم کے اندر رکھ دیے۔ حالانکہ غلطی کری، قرآن کریم میں پیسے ہرگز نہیں رکھنے چاہیے تھے انہیں، اور اللہ عالم یہ ایک امت کو پیغام دینے کے لیے نہیں حرکت کری یا یہ حقیقت تھا، کیا تھا واللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو وہ لوگ بڑے پریشان ہوئے کہ آخر کار یہاں اتنے پیسے پڑے تھے اور امام صاحب کے علاوہ یہاں پر کوئی موجود بھی نہیں تھا۔ اب ظاہر سی بات ہے شیطان سب کا ساتھ لگا ہوا ہے، اب شیطان نے ان کے دلوں کے اندر وسوسے ڈالنا شروع کر دیے کہ نہیں امام صاحب نے اٹھائے ہوں گے، یہاں تک کہ جب وہ امام صاحب دعوت کھا کر آئے ان کے گھر والوں نے امام صاحب سے بولنا ہی بند کر دیا، 1 سال تک بولا ہی نہیں گیا، کسی نہ تو باپ نے بات کری اور نہ بیٹے نے بات کری۔ آخر کار امام صاحب نے پوچھا کہ آخر کار رویہ کیا ہے، پھر انہوں نے انسنی کر کے چلے گئے وہاں سے۔ پھر 1 سال کے بعد پھر امام صاحب کی دعوت کری کہ امام صاحب سے اس بارے میں بات کریں گے کہ امام صاحب یہاں پر پیسے رکھے تھے وہ کہاں گئے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب امام صاحب سے پوچھا گیا کہ امام صاحب یہاں پر کچھ پیسے پڑے تھے اور آپ کے علاوہ اس دن آیا کوئی نہیں تھا، تو امام صاحب پھوٹ کر رونے لگے۔ انہوں نے رونے کی وجہ عرض کی کہ کیا وجہ ہے، آپ رو کیوں رہے ہیں اتنا، ہم نے آپ کو کچھ کہا تو نہیں، ہم نے آپ کے ساتھ بدتمیزی تو نہیں کری، صرف پوچھا ہی تو ہے۔ وہ کہنے لگے امام صاحب میں اس وجہ سے نہیں رو رہا ہوں کہ آپ میرے سے پوچھ رہے ہیں، میں اس وجہ سے رو رہا ہوں کہ آپ کے گھر میں 1 سال سے زائد ہو گیا کہ میں آیا تھا، 1 سال تک بھی کسی نے قرآن کریم نہیں کھول کر دیکھا۔ جب امام صاحب نے قرآن کریم کو اٹھایا سر سینے سے لگایا، سینے سے لگانے کے بعد دکھایا تو پیسے قرآن کریم کے اندر موجود تھی۔ تو یہاں سبق ملتا ہے کہ سال بھر میں بھی ہمارا قرآن کریم کھولنے کا ٹائم نہیں ملا۔ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں کہ کب ختم ہو جائے، تو اسی لیے میں صرف پوری امت کو یہ پیغام دینے آیا تھا کہ قرآن کریم کی خدا را تلاوت کرا کریں، اس کے احکام پر عمل کرا کریں، جو تمہاری زندگی کے اندر بے سکونی ہے وہ سکون میں پلٹ جائے گا، سکون میں تبدیل ہو جائے گا۔ اور قرآن کریم کو صحیح پڑھنے کی کوشش کریں۔ جیسا کہ میرا چینل ہے قاری ارشد علی کا، اس پہ میں سکھا رہا ہوں، اگر آپ سے ہو سکے وہ ویڈیو بھی دیکھیے، اس چینل کو بھی فالو کریں اور قرآن کریم کو سیکھنے کی کوشش کریں، یا اپنے مسجد کے ائمہ حضرات سے تھوڑا ٹائم مانگے، ان سے سیکھیں، پڑھیں۔ تو میں پوری دنیا کو صرف یہ پیغام دینے آیا تھا کہ خدا را قرآن کریم سے دوستی ضرور کریں، کیونکہ جب تک آپ اس کو اپنا دوست نہیں بناؤ گے
تب تک کام بننے والا نہیں ہے، کیونکہ دوست کے بغیر رہ نہیں سکتا۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل صالحہ کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن کریم کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اس کو ہمارے ہدایت کا ذریعہ بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔